بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے خطبات ہی تھے کہ جنہوں نے شام میں انقلاب کا آغاز کیا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے درباری یزید میں خطبہ دیا تو شام کی اکثریت منقلب ہو گئی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یزید نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ خبر آہستہ آہستہ پھیلنے لگی اور شہر کے حالات تبدیل ہونے لگے۔ دوسری جانب سے جب شہر کے حالات کی خبر یزید کو ہوئی تو اس نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے سارے کا سارا الزام ابن زیاد پر لگا دیا اور کہا کہ خدا اس پر لعنت کرے کہ اس نے حسین کو قتل کیا ہے۔ چونکہ یہ سیاسی افراد کی روش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی کرتوتوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لہذا یہی کام یزید نے کیا اور قتل حسین کا سارا الزام ابن زیاد پر ڈال دیا۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ لوگ شدید نفرت اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور حتیٰ کہ شہر کے لوگ یزید کو گالیاں بھی دے رہے ہیں تو اس نے خود کو پاک باز ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا اور اس کی فتح کا نشہ مکمل طور پر چور ہو چکا تھا، لہٰذا یہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ یزید کی زوجہ ہند کہتی ہے کہ ایک رات جب میں بستر پر آرام کر رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے اور آسمان سے ملائکہ گروہ در گروہ نازل ہو کر امام مظلوم کے سر کے گرد حلقہ بنا رہے ہیں اور ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا زمین پر آیا کہ جس پر بہت سارے مرد سوار تھے اور ان مردوں کے درمیان ایک ایسا مرد موجود تھا کہ جس کا چہرہ اس قدر نورانی تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اس نورانی شخصیت نے اپنا منہ حسین کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور کہا، میرے لال، ان لوگوں نے تیری شان اور عظمت کو نہیں پہچانا اور انہوں نے تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ میرے بیٹے، میں تیرا نانا رسول خدا ہوں اور یہ تمہارے بابا علی، یہ تمہارے بھائی حسن، یہ تمہارے چچا جعفر و عقیل اور حمزہ و عباس ہیں۔ ہند کہتی کہ میں اس خواب سے گھبرا کر اٹھی اور میں پریشان ہو گئی، چنانچہ میں اس مقام پر پہنچی کہ جہاں پہ سر امام مظلوم رکھا ہوا تھا۔ سر کے اطراف میں ایک نور کا حلقہ بنا ہوا ہے کہ جس کی شعاعیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ میں اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوئی اور میں فوراً یزید کے پاس گئی تاکہ سارا ماجرا اسے بیان کروں، مگر میں نے دیکھا کہ یزید ایک تاریک حجرے میں ہے اور اپنا منہ دیوار کی طرف کیے ہوئے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کر دیا۔ جب ہند نے اپنا خواب یزید سے بیان کیا تو یزید نے ہند کے خواب کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ اسی عالم میں اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔